سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله بالصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فقلقت محمدا صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم، والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس حضرت نفیس میاں صاحب قبلہ مدظلہ العلی، سرپرست اجلاس کلیگران اجلاس حضرت مولانا ہارون اشرفی صاحب قبلہ مدظلہ العلی، مہمان عالم دین مولانا مفتی اکرم رضا صاحب قادری مدظلہ العلی، اور میں میزبان عالم دین حافظ و قاری مولانا سید شجاع الدین احمد قادری صاحب مدظلہ العلی اسٹیج پر تشریف فرما. ناظم اجلاس، ثناخان احترام، معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، پس پردہ تشریف فرما میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ حضرات روزانہ بڑی پابندی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی اس مجلس میں تشریف لا رہے ہیں، اور روزانہ حضور پاک علیہ السلام کا ذکر یکم ربیع الاول سے لے کر 11 ربیع الاول تک ہر روز اپنے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں. اننت پور کے جو میرے بھائی یہاں تشریف فرما ہے وہ کس قدر خوش نصیب ہیں اس کو ان کا اندازہ نہیں ہے. عزیز دوستو، ایک آدھ بار بھی اگر کسی کی زبان پر حضور کا نام آ جاتا ہے تو سارے علاقے کی بخشش ہو جایا کرتی ہے. عزیز دوستو، آپ لوگ تو روزانہ حضور کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں. میرے دوستو، جو کمیٹی یہ کام کر رہی ہے ان کو جو کچھ ملنے والا ہے وہ ملنے والا ہے. میں نے جو بات بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، پہلے وہ بات عرض کر دیتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، حضور کا نام کہیں لیا جائے، حضور پاک کا تذکرہ کہیں کیا جائے، عزیز دوستوں بے پناہ برکتیں ہوتی ہیں. ایک روایت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں ادھر ادھر کی باتیں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا چاہتا. میں سیدھے حضور پاک علیہ السلام کا میلاد بیان کرنا چاہتا ہوں. روزانہ مختلف آیتوں پر، مختلف حدیثوں پر اور مختلف موضوعات پر سرکار پاک علیہ السلام کے توسل پر کل میں نے خطاب کیا، اور پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موضوع پر خطاب ہونے والا ہے. روزانہ سلسلہ خطابوں کا جاری ہے، مگر آپ میں چاہتا ہوں کہ لفظ بلفظ حضور ہی کا میلاد ہو اور حضور کی میلاد سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو. عزیز دوست، ایک بات یقینی طور پر مجھے عرض کرنی ہے. وہ بات کیا ہے؟ آپ لوگ روزانہ حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. حضور کا جب نام آتا ہے، رسول اللہ کا جب ذکر آتا ہے، کیا کرم ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، 2009 مکہ معظمہ میں نے حاضری دی. وہاں پر حضرت حجت الاسلام امام غزالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کی معرکۃ الآراء کتاب، مکاشفۃ القلوب، المقرب الی حضرت علام الغیوب، یہ کتاب میں نے وہاں پر خریدی. حضرت امام غزالی کی کتاب کا حوالہ اس واسطے عرض کر رہا ہوں، آج کل بہت سی باتوں کا بہت سے لوگ انکار کرنے لگے ہیں. میرے دوستوں، قبول کرنے والے کچھ ہیں، انکار کرنے والے ہر علاقے میں پھیلتے جا رہے ہیں. عزیز دوستوں، ماننے والے تھوڑے ہیں، انکار کرنے والے ہر زمانے میں، اس زمانے میں بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس واسطے بغیر حوالے کے میں نہیں. حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ حوالہ ہندوستان کا نہیں ہے، یہ حوالہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ حوالہ ہندوستان جامعہ اشرفیہ کا
یا بریلی کا یا جامع نظامیہ کا نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، امام غزالی کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. 1000 سال گزر گئے امام غزالی کو. یہ اردو کتابوں کی باتیں نہیں میرے دوستوں، میں آپ کو عربی میں جو کچھ کتابیں ہیں ان کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اننت پور کے میرے بھائی، ان کو اندازہ ہو کہ کس مبارک مجلس میں بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی قدر، حضرت امام غزالی قدس اللہ تعالی سر العزیز نقل فرماتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری کا دور. حضرت خواجہ حسن بصری کون ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ کریم کے خلیفہ ہیں. ڈائریکٹ مرید بھی مولا علی کے ہیں، ڈائریکٹ خلیفہ بھی مولا علی شیر خدا کے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون. آ کر اس نے عرض کیا، میں میرے پیر و مرشد خواجہ حسن آپ کی خدمت میں اس نیت کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. میں میری بیٹی کس حال میں ہے یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں. مرنے کے بعد انتقال ہو گیا ہے، وہ قبر میں کس حال میں ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، یہ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا جو انتقال کر گئے وہ کس حال میں ہے یہ معلوم نہیں کیا جانا چاہیے، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے. وہ ماں تھی، تڑپ گئی، کہنے لگی میں ماں ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں میری بیٹی کس حال میں ہے. حضرت خواجہ حسن بصری نے اس کو پڑھنے کے لیے دعا دی. ارشاد فرمایا سونے سے پہلے یہ پڑھ لو، خواب میں تمہیں تمہاری بیٹی نظر آ جائے گی، اور اگر برے حال میں ہو تو غم نہ کرنا، دعائیں کرنا. عزیزان گرامی قدر، وہ بوڑھی خاتون گھر گئی. جو پڑھنے کو خواجہ حسن بصری نے اس کو دیا تھا وہ اس نے پڑھا، اور یقینی طور پر اس کی بیٹی اسے خواب میں نظر آ گئی. جب اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ انتہائی بھیانک حال میں اس نے دیکھا، آگ پھیلی ہوئی ہے اور گلے میں توق ڈال دیا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پیروں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے. وہ چیخ رہی ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے. ماں تھی، جب اس حال میں اپنی بیٹی کو دیکھا تڑپ گئی، نیند سے بیدار ہو گئی. دوسرے دن خواجہ حسن بصری کے پاس روتی ہوئی آئی اور اپنا دکھڑا سنایا. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا جو دنیا سے چلے جائیں ان کو دیکھنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو. تسلی دیا حضرت خواجہ حسن بصری نے، اس کو بھجا دیا. 1 سال گزر گیا. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں ایک دن میں سویا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دیدار کروایا. میں جب جنت میں انٹر ہو گیا، خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی، محلات بنے ہوئے تھے، ہر طرف فرشتے گھوم رہے تھے. اچانک میں نے دیکھا کہ خاتون آ رہی ہے، ایک لڑکی آ رہی ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں وہ آئی تو اس کے پیچھے اطراف و اکناف حوروں نے اسے گھیر رکھا ہے. بڑے تشک و احتشام کے ساتھ وہ میری جانب بڑھنے لگی. میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس نے مجھے ادب کے ساتھ سلام کیا. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اس کو سلام کا جواب دیا. اس لڑکی نے مجھ سے کہا اے خواجہ حسن بصری، اے میرے پیر، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا میں نے کبھی زندگی میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھا، تم ہو کون؟ اس لڑکی نے کہا آج سے 1 سال پہلے ایک خاتون آپ کے پاس آئی تھی، کیا آپ کو یاد ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا ہم سے ملاقات کے لیے بہت سی عورتیں آتی رہتی ہیں، بہت سے مرد آتے رہتے ہیں، ہر کوئی اپنا غم لے کر آتا ہے، تم ہو کون یہ بتلاؤ؟ اس نے کہا ایک خاتون آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو وظیفہ دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، اور دیکھا بھی تھا تو اس حال میں دیکھا تھا کہ اس کی بیٹی جہنم کی آگ میں جل رہی تھی. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا بالکل اچھی طرح مجھے یاد ہے، جو کچھ تم کہہ رہی ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ خاتون بہت رو رہی تھی، بہت تڑپ رہی تھی، میں نے بھی اس کے لیے دعائیں مانگی ہے، وہ تو اب تک اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے. تو اس خاتون، اس لڑکی نے کہا اے خواجہ حسن بصری اب آپ خوشخبری سنا دیجئے جا کر میری ماں کو، جس خاتون کو جہنم میں جلتے ہوئے میری ماں نے دیکھا تھا اس کی بیٹی میں ہوں، میں جنت میں پہنچا دی گئی ہوں. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا تمہارا حال اچانک تبدیل کیسے ہو گیا؟ تم جہنم سے جنت میں کیسے آ گئی؟ عزیز دوستو، آپ میلاد کی مجلس میں بیٹھے ہیں، سرکار کے جلسے میں بیٹھے ہیں، حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، سجانے والوں کو کیا ملنے والا ہے وہ آگے کی باتیں ہیں. عزیز دوستو، دل لگا کر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں. اس لڑکی نے کہا بات یہ تھی کہ میری ماں نے جو کچھ دیکھا وہ درست دیکھا، میں گناہگار تھی، میرے گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں گئی، مگر ہوا یہ کہ ایک دن میں اپنی قبر میں جہنم کے گڑھوں میں جل رہی تھی، اچانک ایک مسلمان کا قبرستان سے گزر ہوا،
گزرتے گزرتے وہ رکا بھی نہیں فاتحہ کے لیے، گزرتے گزرتے اپنے گھوڑے پر اس نے خیال کیا یا بہت سے مرحوم پائے جاتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ثواب پہنچانا چاہیے، وہ اس نے لمبی چوڑی کچھ نہیں پڑھی بات، نہ کوئی سورت اس نے پڑھی، اس نے صرف ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے اس کی زبان پر جو ہی مصطفیٰ کریم کا نام آیا، اللہ پاک نے فرمایا ہے فرشتوں جتنی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو روک دو، جس قبرستان میں میرے مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے میں وہاں عذاب نہیں نازل کرتا، میں وہاں اپنی رحمتیں نازل کیا کرتا ہوں۔ اور نہ صرف ایک لمحے کے لیے عذاب کو اٹھایا بلکہ وہ خاتون کہتی ہے کہ ایک درود کی برکت سے اللہ نے پورے قبرستان میں، امام غزالی لکھتے ہیں اس خاتون نے کہا 550 مردے تھے جن پر عذاب ہو رہا تھا اس قبرستان میں، ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کا نام آیا، درود آیا ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کا، بدلے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے 550 قبروں سے ہمیشہ کے لیے اپنا عذاب اٹھا دیا۔ میرے دوستو ایک مرتبہ اگر حضور کا نام آئے یہ کرم ہوتا ہے۔ اب اننت پور کے ہمارے بھائی بابو بھائی صاحب کے ساتھ مل کر روزانہ حضور کی مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو دنیا میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ میرے دوستو حضور کی مجلس ہے یہ، حضور کی محفل ہے یہ، رسول اللہ کے نام پر سجائی گئی اجلاس۔ میرے دوستو کیا ملنے والا ہے لفظ نہیں ہے میرے پاس۔ میرے دوستو کوئی کیلکولیٹر دنیا کا اس کو اکاؤنٹ کر کے حساب کر کے نہیں بتلا سکتا کہ آپ کو مجھ کو کیا ملنے والا ہے۔ میرے دوستو یہ حضور کی مجلس ہے، یہ حضور کا جلسہ ہے، یہ بیٹھنے والے یہاں آنے والوں کی کوئی غرض نہیں ہے دنیاوی۔ میرے دوستو اپنی نیند رات کے 12:30 بجے لوگ بیٹھے اپنی نیند چھوڑ کر، یہ سونے کا وقت ہے، ہر بندہ رات کے 11 بجے سو جانا چاہتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر چلو کوئی ایسا دن ہے دوسرے دن چھٹی ہے، آرام کرنے کا موقع ہے، سنڈے ہے، کوئی بندہ سیٹرڈے کی رات جاگ رہا ہے، پھر بھی سو کے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ مگر میرے دوستو یہاں بیٹھنے والے اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں۔ کس کی خاطر نیند قربان کر رہے ہیں؟ بیٹھنے والے بولیں گے ہم کسی اور کی خاطر نیند قربان نہیں کر رہے، آمنہ کے نام کی خاطر نیند قربان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر آنے والے کیوں آئے؟ حضور کی خاطر۔ بیٹھنے والے کیوں بیٹھے؟ حضور کی خاطر۔ جلسہ کرنے والوں نے جلسہ کیوں کیا؟ حضور کی خاطر۔ علماء نے اپنی نیندیں کیوں چھوڑی؟ حضور کی خاطر۔ بہنیں اپنا گھر چھوڑ آ کر روڈ پر بیٹھ گئی، کس کی خاطر؟ حضور کی خاطر۔ اور میرے دوستو یہ اننت پور کی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے۔ میرے دوستو دنیا میں آپ اگر آندھرا پردیش کا جائزہ لیں اور جا کر دیکھیں کتنے شہر ایسے ہیں سارے شہر سو رہے ہیں، سناٹے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ کرم مدینے کے تاجدار کا اگر ہوا ہے پورے آندھرا میں تو اننت پور پر ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے۔ میرے دوستو اتنے جلسے، اور کمال کی بات کیا ہے ادھر بھی جلسہ ہو رہا ہے، میں ادھر سے آ رہا ہوں تو ادھر بھی جلسہ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ایک شہر میں 2 جلسے اہتمام کے ساتھ روزانہ، یہ صرف کرم ہے۔ میں اللہ کا آپ کو چلانے کے لیے نہیں عرض کر رہا، خوش کرنے کے لیے نہیں عرض کر رہا، جو میں نے محسوس کیا چونکہ میرا بھی تعلق آندھرا سے ہے اس واسطے میں اچھا جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر میں یو پی سے بھی نہیں آیا، میں بہار سے بھی نہیں آیا، میں بنگال سے بھی نہیں آیا، آندھرا پردیش میرا اپنا علاقہ ہے، میں یہاں پیدا ہوا اور یہاں بڑا ہوا، میں جانتا ہوں آندھرا کو اچھی طرح۔ مگر عزیزان گرامی قدر پورے آندھرا میں اللہ تعالیٰ نے اننت پور پر خصوصی کرم فرمایا ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے اپنے میلاد کے لیے اننت پور کا انتخاب فرمایا ہے۔ عزیز دوستو یہ تو تمہیدی باتیں تھیں، اس واسطے میں نے عرض کرنا ضروری سمجھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کس مبارک محفل میں آپ بیٹھے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہو، یہ جاننا یہ ضروری ہے۔ میرے دوستو اس کے بعد میلاد کہاں کہاں ہوتی ہے؟ میرے دوستو جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں حضور کا میلاد ہے، یہ بات آپ ذہن نشین رکھ کے بیٹھے۔ عزیزان گرامی قدر میلاد کی اس پوری کائنات میں اس وقت دھومیں مچی ہیں۔ میرے دوستو سرکار پاک کا میلاد مسلمان ہر زمانے میں مناتے آئے ہیں اور یہ سلسلہ روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جس قدر اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی قدر میلاد کے جلسوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر آپ دیکھیں اس کی دھومیں کم نہیں ہو رہی، اس کی دھوموں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے دوستو یہ تو بات تمہیدی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جو بہنیں میری بیٹھی ہیں حضور کی خاطر بیٹھی ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں حضور کی خاطر بیٹھے ہیں، جو مرد بیٹھے ہیں حضور کی خاطر بیٹھے ہیں، اور جو علماء تشریف فرما ہے اور رسول اللہ کی خاطر تشریف فرما ہے، تو میرے دوستو جو بھی اس مجلس میں تشریف فرما ہے
سارے کے سارے خوش نصیب ہیں. یہ بات آپ طے کر کے رکھ لیں. اب آئیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی طرف ڈائریکٹ چلتے ہیں. میرے دوستو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بے مثل بنایا، لاجواب بنایا، بے نظیر بنایا، ایسا بنایا کہ پوری کائنات میں ان کے جیسا پھر کسی اور کو اللہ نے نہیں بنایا. عزیز دوستو میں کیا بولوں، عزیزان گرامی قدر، آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کو بٹھا کر اپنی مجلس میں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی. آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، آپ سے زیادہ خوبصورت حسان کی آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہتے ہیں میرے سرکار آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بیٹا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. عزیز دوستو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو حضرت حسان بن ثابت حضور کی مجلس میں کر رہے ہیں. پہلے ارشاد فرمایا میں نے نہیں دیکھا، اس کے بعد کہا میں نے نہیں دیکھا. اسی پر بات ختم نہیں ہوتی. جتنے بیٹے جتنی ماں نے پیدا کیے، آمنہ سے بہتر کسی اور نے کسی اور بیٹے کو پیدا نہیں فرمایا. آمنہ کا لال دنیا کا خوبصورت ترین بیٹا بن کر دنیا میں تشریف لایا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس کے بعد کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے. آپ کے اندر اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے. یہاں اسٹیج پر جو تشریف فرما ہے عزیز دوستو، انبیاء کے علاوہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. کسی کے اندر اخلاقی کوئی خرابی ہوتی ہے، کسی کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا دل توڑ دیا کرتا ہے، کوئی کسی گناہ کی طرف مائل، کوئی کسی عیب کی طرف مائل. عزیزان گرامی قدر، کسی کو ظاہری کمیاں کسی کے اندر ہوتی ہیں، کسی کے اندر باطنی کمیاں ہوتی ہیں. مگر عزیز دوستو اس پوری کائنات میں اللہ نے ایک ہستی بنائی، اللہ نے ان کو ایسا بنایا، ان کا بنانے والا بھی عیب ہے، یہ بننے والے مصطفیٰ بھی عیب ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے سرکار گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ بنانے والے نے آپ کو بنانے سے پہلے پوچھ کر بنایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے بنے جیسے آپ نے بننا چاہا. میرے دوستو یہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ان جیسا کوئی نہیں. وہ بے نظیر، وہ لاجواب، وہ بے مثل. ان کی ولادت، ان کی میلاد کے حوالے سے چند باتیں بہت تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں چونکہ کل ورکنگ ڈے ہے، میں لمبا چوڑا کبھی کسی کو پکڑتا نہیں. عزیزان گرامی قدر میں لوگوں کے چہرے دیکھ کر کلام کیا کرتا ہوں. میں چند باتیں بہت تیزی کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. عزیز دوستو ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے کب؟ عزیز دوستو وہ ابھی آئے نہیں، ان کے آنے کے اشارے دنیا کو ملنے لگے. عزیزان گرامی قدر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تیرا کعبہ بنایا، تیرا گھر بنایا، اب صبح قیامت تک تیرے گھر کو لوگ آتے رہیں گے، تیرے گھر کا طواف کرتے رہیں گے. اے اللہ میں اس گھر کو پاک رکھوں گا طواف کرنے والوں کے لیے. اے اللہ میں اس گھر کو پاک رکھوں گا سجدہ کرنے والوں کے لیے. اے پروردگار میں اس گھر کی صفائی کروں گا رکوع کرنے والوں کے لیے. یہ سارا منظر قرآن مجید میں ہے. اللہ پاک بہت خوش ہوا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، فرمایا ابراہیم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے دامن پھیلایا، لمبی چوڑی 3-4 دعائیں ہیں، میں وہ حصہ عرض کر رہا ہوں، میلاد مصطفیٰ کا بیان. عزیزان گرامی قدر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم نے اپنا دامن پھیلایا، عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، عرض کیا اے پروردگار تو جتنی نعمتیں مجھے دینا چاہیے تیرا کرم. اے پروردگار مگر ایک چیز میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا اے پروردگار جو مصطفیٰ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ اس مصطفیٰ کو میری اولاد میں دنیا میں بھیج دے. عزیزان گرامی قدر اسی لیے حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم،
اے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر دنیا میں تشریف لایا ہو۔ عزیز دوستو پتہ کیا چل رہا ہے؟ دنیا کے لوگ دادا پر ناز کرتے ہیں کہ میرے دادا فلاں ہیں، میرے پردادا فلاں ہیں، میرے باپا فلاں ہیں، مگر حضرت ابراہیم کہتے ہیں لوگوں دنیا کی اولادیں باپ پر ناز کرتی ہے، دادا پر ناز کرتی ہے، میں مصطفیٰ کو مانگ کر میں اپنے پوتے پر ناز کرنا چاہتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ کا دادا بن گیا ہوں۔ عزیز دوستو آپ اندازہ لگائیں ابھی حضور کی آمد کے لیے 4000 سال باقی ہیں، دامن پھیلائے جا رہے ہیں۔ اے پروردگار مصطفیٰ کو ہم میں مبعوث فرما، اے اللہ رسول اللہ کو ہم میں بھیج دے۔ میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں ابراہیم جن کو مانگے وہ ہے محمد الرسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے وہ ہے آمنہ کے لال۔ آپ کتنے خوش نصیب، میں کس قدر خوش نصیب، نہ آپ نے دعا مانگی نہ میں نے دعا مانگی، اللہ نے بن مانگے ہمیں مصطفیٰ کریم کا غلام بنا کر پیدا فرما دیا۔ میرے دوستو آپ کا کوئی پلان تھا دنیا میں آنے سے پہلے کہ اے پروردگار مجھے رسول اللہ کا غلام بنا کر دنیا میں بھیج دے؟ میرے دوستو آپ کو بھی پتہ نہیں، پیدا ہونے سے پہلے یہ اللہ نے فضل فرمایا، وہ مصطفیٰ کریم ہم کو عطا فرمایا جس مصطفیٰ کریم کو پیغمبروں نے مانگا ہے۔ عزیزان گرامی قدر خوش قسمتی ہماری کتنی ہے، یہ سیدھا میلاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر 2 بیٹے عنایت فرمائے، ایک بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل، ایک بیٹے ہیں سیدنا اسحاق۔ میں سیدھے میلاد بیان کر رہا ہوں۔ میرے دوستو آج ہم تازہ کرتے ہیں ان باتوں کو۔ میرے دوستو حضور کا میلاد یہ دنیا کا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس پوری کائنات میں اس سے بڑا انقلاب کبھی پیدا نہیں ہوا۔ حضور کا میلاد اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ۔ میرے دوستو حضور آئے تو آئے کیسے؟ انتہائی ان پڑھ قوم میں، جاہل قوم میں، گوار قوم میں، جھگڑالو قوم میں، اور آئے تو کیسے؟ 23 سال کے مختصر سے انقلاب میں وہ لوگ جو بکریاں چرانے پر قادر نہیں تھے رسول اللہ نے پوری کائنات کی بادشاہت ان کو عطا فرمائی۔ عزیز دوستو رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد اس کائنات کا عظیم انقلاب۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بیٹے دیے؟ کتنے دیے؟ آپ غور سے سنیں دل لگا کر، کتنے دیے؟ ذرا زور سے بول دیں آپ، کتنے دیے؟ 2 بیٹے دیے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق۔ عزیز دوستو پھر کیا ہوا؟ دوسرے جو بیٹے حضرت اسحاق اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں حضرت یعقوب کو پیدا فرمایا، حضرت یوسف کو پیدا فرمایا، حضرت سلیمان کو پیدا فرمایا، حضرت ذوالکفل کو پیدا فرمایا۔ انہی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو پیدا فرمایا، حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا، حضرت ہارون کو پیدا فرمایا۔ انہی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو پیدا فرمایا، حضرت یحییٰ کو پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ آپ لوگ حیرت زدہ ہیں۔ عزیز دوستو چھوٹے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے، چھوٹے بیٹے کی اولاد میں کتنے پیغمبر پیدا فرمایا آپ جانتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 40,000 بیٹے پیدا اور پیغمبر پیدا فرما دیے۔ 40,000 پروفٹس آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ حضرت اسماعیل نے اپنا دامن پھیلایا، عرض کیا مولا سارے پیغمبر اسحاق کی اولاد میں جا رہے ہیں، اے اللہ میری اولاد میں بھی کوئی پیغمبر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسماعیل صبر کرو، تمہاری اولاد میں جو آنے والا ہے وہ 40,000 پر بھاری بن کر آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بیٹا عنایت فرمایا، وہ ایک شان والا پیغمبر کون؟ عزیزان گرامی قدر ایک طرف پیغمبروں کی لڑی لگی ہے، ایک کے بعد دیگر پیغمبر، پیغمبر کے بعد پیغمبر، پیغمبر کے بعد پیغمبر، مگر حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر پیدا فرمایا۔ وہ پیغمبر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں جب مصطفیٰ آ گئے تو پھر دنیا میں کسی پیغمبر کی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جب سورج نکلتا ہے تو تارے نہیں نکلا کرتے، تارے سورج سے کے نکلنے سے پہلے نکلا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ تاجدار بن کر آئے، مصطفیٰ کریم آفتاب بن کر آئے، رسول اللہ مہتاب بن کر آئے۔ اور عزیز دوستو اولیاء اللہ میں بھی اسی طرح کا نظام چلا۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار تو ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اولیاء اللہ میں بھی اسی طرح ہوا۔ رسول اللہ کے کتنے بیٹے؟ نواسے 2۔ کون کون؟ ایک امام حسن، دوسرے امام
حسین. بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ دو پیغمبر کے شہزادوں میں بھی ہوا. عزیزان گرامی قدر، امام حسین کی اولاد میں امام زین العابدین آئے. امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر آئے. امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق آئے. امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم آئے. امام موسیٰ کاظم کے بعد حضرت امام علی رضا آئے. حضرت امام علی رضا کے بعد حضرت امام تقی آئے. حضرت امام تقی کے بعد حضرت امام نقی آئے. حضرت امام نقی کے بعد حضرت امام حسن عسکری آئے. عزیز دوستو، سارے کے سارے امام حضرت امام حسین کی اولاد میں آتے رہے. حضرت امام حسن نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا سارے امام میرے بھائی حسین کو تو نے عطا فرما دیے، اے اللہ میرے لیے بھی کچھ ہے. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی طرف اللہ کے حبیب نے اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا، میرے پیارے حسن بات یہ ہے کہ میرے دادا ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے دیے. چھوٹے بیٹے کی اولاد میں سارے پیغمبر آئے، بڑے بیٹے کی اولاد میں ایک آیا، مگر وہ جب آیا تو سارے نبیوں کا سردار بن کر آیا. اے حسن آپ بھی یاد رکھنا، آپ کی اولاد میں بھی ایک بیٹا آنے والا ہے. وہ جب آئے گا تو اعلان کرتے ہوئے آئے گا کہ اگلوں کے سورج نکلے اور ڈوب گئے، ہمارا اب سورج نکلا ہے، قیامت تک نہیں ڈوبے گا. اسی ذات کو غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں، فلت شموس الاولین شمسنا ابدا علی فلک العلا لا تغربوا. ارشاد فرماتے ہیں اگلوں کے سورج نکلے اور ڈوب گئے، اب حسن کا سورج بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے، اس کا سورج نکلے گا تو صحیح، قیامت تک ڈوبے گا نہیں. ہر زمانہ اس کا ہوگا، ہر علاقہ اس کا ہوگا، ہر جگہ غلام اس کے ہوں گے. اس کا کمال کیا ہوگا؟ وہ اپنے مریدوں کا بھی پیر ہوگا، اپنے پیروں کا بھی پیر ہوگا. عزیزان گرامی قدر، یہ ہے، یہ میں نے سملیرٹی عرض کر دی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا خوش نصیب ہے ہم. رسول اللہ نے دیا تو رسولوں کا سردار دیا، ولی اللہ نے دیا تو ولیوں کا سردار دیا. عزیزان گرامی قدر، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں. اسی لیے کہتے ہیں ہمیں رسول ملا تو رسول اعظم ملا، ہمیں شہید ملا تو شہید اعظم ملا، ہمیں امام ملا تو امام اعظم ملا، ہمیں غوث ملا تو غوث اعظم ملا. عزیزان گرامی قدر، ایسی قسمت اس پوری کائنات میں کسی کی نہیں جیسی قسمت اللہ نے سنی مسلمانوں کی بنائی ہے. عزیزان گرامی قدر، اب دیگر جماعت میں کسی جماعت کی غیبت نہیں کرتا. ان کے پاس حضرت جی تو ہیں، امیر تو ہیں، علامہ تو ہیں، مولانا تو ہیں، ان کے پاس شیخ الحدیث تو ہے، شیخ التفسیر تو ہے، شیخ الفقہ تو ہے، شیخ المعقولات تو ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ سب کچھ ان کے پاس ہے. ہم کہتے ہیں یہ سارے تمہارے پاس ہے. غوث الاعظم دستگیر ہمارے پاس ہے، حضرت خواجہ غریب نواز ہمارے پاس ہے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہمارے پاس ہے، صابر پیا کلیری ہمارے پاس ہے، بندہ نواز گیسو دراز ہمارے پاس ہے، شاہ عبد اللطیف لاؤبالی ہمارے پاس ہے. میرے دوستو، اگر میں نام گناتے بیٹھوں جلسہ ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس کی فہرست ختم نہیں ہوگی. اللہ نے جگہ جگہ اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا. یہ اہل سنت و جماعت کا خاصہ. موضوع سے تھوڑا سا آگے میں بڑھ گیا چونکہ عزیز دوستوں میں قادری ہوں، اور قادری غوث پاک کا نام لیے بغیر سکون نہیں پایا کرتا. عزیزان گرامی قدر، قادریوں کے دل کا قرار ہے محبوب سبحانی. عزیزان گرامی قدر، ہماری لاج ہے غوث پاک، ہماری عزت ہے غوث پاک. ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر سے. اب آپ یہ نہ کہیں میلاد کے جلسے میں آپ نے غوث پاک کی بات کی. میرے دوستو، غوث پاک کوئی اور نہیں، حضور کے دل کے ٹکڑے کو غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اللہ کو خوش کرنا ہے تو رسول اللہ کا ذکر کیجئے، رسول اللہ کو خوش کرنا ہے تو غوث اعظم کا ذکر کیجئے. عزیزان گرامی قدر، اللہ کی شان کو رسول اللہ کہتے ہیں اور رسول اللہ کی شان کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں. میرے دوستو، تو میں موضوع سے ہٹا نہیں، میں موضوع پر تھا. اب آ جائیے، بات سمجھ رہے آپ، حضور کا میلاد. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے کس پیغمبر کی اولاد میں رسول اللہ کو بھیجا؟ حضرت اسماعیل. حضرت، ذرا زور سے بول جائیے، میلاد کے جلسوں میں بیٹھنے کے بعد یہ باتیں ذہن نشین ہو جانا چاہیے، آپ لوگوں کے پاس چیزیں ہونی چاہیے. عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا. کون سے پیغمبر کو چنا دادا بننے کے لیے؟ دو پیغمبر یاد رکھیں آپ، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم، حضرت، یاد رکھیں گے نا. عزیز دوستوں، آگے بڑھیں. رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. میں سارے اجداد کا تذکرہ نہیں کرتا، ڈائریکٹ ہم دادا پر آ جاتے ہیں. دادا کی زندگی میں کیا ہوا آپ حضرات اگر سنیں تو میں سناؤں گا. تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ سننا چاہتے ہیں نا؟ زبردستی کے تو میں نہیں سنا رہا. عزیز دوستو، دل لگا کر سنیں، زبردستی کا کوئی سودا نہیں، چونکہ زبردستی میں کبھی مزہ نہیں آتا. عزیز دوستو، کوئی بھی کلاس زبردستی کے جو لی جاتی ہے ٹیچر،
تو لوگ بچے نکل کر پھر گالیاں دیتے ہیں کہ کیا پکڑ لیا ہمارے کو چھوڑا نہیں استاد۔ عزیزان گرامی قدر، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا، جب تک آپ کا جی لگے میں دو چار باتیں بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام کے دادا کی طرف ہم آتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضور کی ابھی دنیا میں جلوہ گری کے لیے 40-50 دن باقی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت آپ تمام لوگ جانتے ہیں ایک بندہ ہاتھی لے کر آیا۔ وہ بندہ کون تھا؟ اس کا نام تھا ابرہا۔ ہاتھیاں لے کر آیا۔ کیوں آیا؟ اس نے یمن کا وہ رہنے والا تھا، یمن میں اس نے ایک اور کعبہ بنایا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ جس طرح مکے کے کعبے کو طواف کے لیے جاتے ہیں اس کے کعبے کو بھی لوگ طواف کے لیے آئیں۔ اس کا ذکر قرآن میں، عزیزان گرامی قدر، اس کا نام تھا ابرہا۔ اس نے بہت بڑا لشکر پہلے تو کعبہ بنایا اور لوگوں کو دعوت دیا ہو میں نے بھی ایک کعبہ بنایا ہے۔ لوگوں نے کہا پاگل، تو نے جو بنائی ہے وہ دیواریں ہیں، اور ابراہیم نے جو بنایا ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے، وہ پیغمبروں کا بنایا ہوا۔ کہاں پیغمبر کے پاکیزہ ہاتھ، کہاں تیرے گندے ہاتھ، کہاں تو اور کہاں حضرت ابراہیم؟ مگر پاگل تھا، نادان تھا، بڑی دیواریں بنائی۔ جو کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا اس سے بڑی دیواریں بنائی، کالا کپڑا چڑھایا اس پر، اور یہ سمجھا کہ لوگ آئیں گے۔ ایک بندہ نہیں آیا، یہاں تک کہ کسی شریر نے لا کر گندگی ڈال دی اس کے کعبے میں۔ اس کو بہت غصہ ہے، اس نے کہا جب تک وہ کعبہ رہے گا لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ اس نے ایک فوج بنائی اور اس فوج میں اس نے ایک ہاتھی رکھا، اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ آپ بولیں گے کیا اتنی تفصیلات بھی مل جاتی ہیں؟ میرے دوستوں، یہ میرے سرکار ہیں، سرکار پاک سے ریلیٹڈ ہر چیز کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہاں تک محفوظ ہے کہ حضور کی نالین کیسی تھی، حضور کی انگوٹھیاں کتنی تھیں، حضور کے جانور کیسے تھے، جانوروں کا ڈسکرپشن تک قرآن حدیث میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کے اصحاب کون تھے، اصحاب کی شادیاں کن کن قبیلوں میں ہوئی، یہ ساری تفصیلات پڑھنے والے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز ایک ایک ورق حضور کی زندگی کا روشن ہے۔ بہرحال ابرہا نکلا اپنی فوج لے کر، اب اس کا بیان قرآن مجید میں آیا۔ ابرہا نے اٹیک کرنے سے پہلے پلان کیا کہ پہلے متولی کو بلانا چاہیے، کعبے کے متولی کو بلا کر ان سے بات کرنی چاہیے۔ ابرہا نے پلان کے طور پر کیا مکے کے قریب آیا۔ حضرت عبد المطلب، حضرت آقا کائنات کے دادا، ان کے اونٹ، بہت سے اونٹ چر رہے تھے 200 اونٹ۔ ابرہا نے کہا جا کر ان کے اونٹوں کو گرفتار کر لو۔ 200 اونٹ پکڑ لیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی آپ کے اونٹوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ملاقات کرنی چاہیے ابرہا سے۔ ابرہا کا پلان یہ تھا ادھر رسول اللہ کے دادا آئیں اور رسول اللہ کے دادا کو وہ قتل کر دے۔ اس نے کہا تھا تلواریں تیار رکھو، میں مار دینا چاہتا ہوں سردار مکہ کو، متولی کعبہ کو۔ اس نے پلان کیا۔ اب حضرت عبد المطلب آئے۔ عزیزان گرامی قدر، جب ابرہا کے پاس وہ پہنچے، ابرہا نے پلان کر رکھا تھا کہ میں جان لے لوں گا، مگر جو ہی عبد المطلب انٹر ہوئے، اتنا رعب تھا حضرت عبد المطلب کا، وہ اپنی کرسی پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کا استقبال کیا، ان کو اپنے بازو بٹھایا، بٹھانے کے بعد پوچھا آپ کون؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں کعبے کا متولی ہوں، اور کعبہ اللہ نے میری نگرانی میں دے رکھا ہے، میں کعبے کا متولی ہوں۔ اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میں اپنے اونٹوں کے بارے میں تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ بھی عجیب ہیں، میں کعبہ ڈھا دینا چاہتا ہوں، آپ کعبے کے بارے میں بات نہیں کرتے، آپ اونٹوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کعبے کا مالک میں نہیں، کعبے کا مالک اللہ ہے، کعبے کی حفاظت اللہ کرے گا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں اونٹوں کی بات کروں گا۔ ابرہا نے کہا اونٹ آپ واپس لے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب باہر نکلے۔ میں آپ کو حضور کا میلاد سنا رہا ہوں میرے دوستوں، یہ پس منظر آپ ذہن نشین رکھیں۔ ابرہا نے کہا سامنے تو میں نہیں مار سکا، اب جب وہ باہر نکلے تو ہاتھی کو چھوڑ دو تاکہ ہاتھی کچل دے۔ وہ جو محمود نامی ہاتھی تھا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب ادھر سے آ رہے ہیں، ہاتھی ادھر سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روایتوں میں ہے کہ جب اس نے رسول اللہ کے دادا کو دیکھا، ہاتھی کی اسپیڈ ٹوٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ رک گیا۔ رکنے کے بعد ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا، اور دوستوں صرف بیٹھا نہیں، زمین پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کر دیا حضرت عبد المطلب کے سامنے۔ لوگوں نے پوچھا عبد المطلب یہ قصہ کیا ہے؟ یہ ہاتھی آپ کا
احترام کیوں کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا نادانو تم نہیں جانتے میری جبین میں کسی اور کا نور نہیں چمک رہا، محمد رسول اللہ کا نور چمک رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے مکے کے سردار حضرت عبد المطلب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے، ان میں سے جو سب سے خوبصورت بیٹے تھے ان کا نام تھا عبداللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حضرت عبداللہ کون ہیں؟ یہی رسول اللہ کے بابا ہیں، اور ان کی شادی جس خاتون سے ہوئی اس خاتون کا نام ہے بی بی آمنہ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عبداللہ بی بی آمنہ کا جب نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے جو ہستی مبارک کو پیدا فرمایا وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ میرے دوستو میلاد کیا ہے، حضرت عبداللہ کا کیا ہوا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ادھر شادی ہوئی، ادھر تجارت کے لیے نکلے، مدینہ منورہ تک پہنچے، طبیعت بگڑنے لگی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ادھر حضرت آمنہ کے پاس خوابوں پہ سلسلے چل پڑے، ہر روز کوئی نہ کوئی پیغمبر آتے، مبارکباد دیتے، اے آمنہ نبیوں کا سردار تمہاری گود میں تشریف لانے والا ہے۔ اور عزیز دوستو بی بی آمنہ فرماتی ہے، میں میلاد عرض کر رہا ہوں حضور کا، میرے دوستو حضور جس شان کے ساتھ آئے، کون آیا اس شان کے ساتھ؟ آپ غور فرمائے، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے مصطفیٰ میرے پیٹ میں آئے، کمال کیا ہوا؟ ارشاد فرماتی ہے میں پتریلی زمین پر اپنا پیر رکھتی تو وہ پتریلی زمین موم کی طرح نرم ہو جایا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، ارشاد فرماتی ہے میں کنویں تک پہنچتی پانی لینے کے لیے، میں ڈول ڈالتی کنویں میں اور پانی کھینچنے کا ارادہ کرتی تو پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے پیغمبروں کی صدائیں اور رحمت بھری صدائیں ہر روز میرے کان سنا کرتے تھے کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ ادھر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے حضور بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے، یعنی جب دنیا میں تشریف لائے بابا کا سایہ سر پر کوئی نہیں۔ کیوں اللہ نے اپنے محبوب کے سر سے باپ کا سایہ اٹھایا؟ میرے دوستو دنیا کا کوئی انسان جب ترقی کرتا ہے لوگ کہتے ہیں اس نے جو ترقی کی ہے اس میں اس کے باپ کا رول ہے، اس کی ماں کا رول ہے، اس کے دادا کا رول ہے، اس کے نانا کا رول ہے، اس کے خاندان کا پس منظر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو میرا مصطفیٰ دنیا میں کسی کے احسان کی وجہ سے ترقی نہیں کرتا، میرے حبیب کا نام پوری دنیا میں گونجے گا تو بس ایک ذات کا فضل ہوگا، وہ ذات پروردگار کی ذات مبارکہ ہوگی۔ میرا حبیب کسی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ عزیز دوستو بہرحال عزیزان گرامی قدر آخرکار ربیع الاول کا وہ مبارک مہینہ آیا اور عزیزان گرامی قدر پیر کی مبارک صبح آئی اور میرے دوستو وہ مبارک گھڑی آئی جس میں رسول اللہ علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لانا تھا۔ عزیز دوستو عالم کیا تھا؟ آسمان سے 70,000 ملائکہ کو لے کر جبریل مکہ معظمہ میں اترے اور عزیز دوستو حیرت کی بات کیا ہے 3 جھنڈے اپنے ساتھ لائے۔ آپ بھی میلاد کے موقع پر جھنڈے لگاتے ہیں، جبریل امین نے بھی میلاد کے موقع پر جھنڈے لگائے۔ عزیزان گرامی قدر ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا انہوں نے مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا انہوں نے کعبے کی چھت پر گاڑا۔ محدثین فرماتے ہیں مشرق اور مغرب اور کعبے کا انتخاب جھنڈے لگانے کے لیے کیوں کیا گیا؟ محدثین فرماتے ہیں مشرق میں مغرب میں کعبے پر جھنڈا لگا کر جبریل نے قیامت تک کے مسلمانوں کو اشارہ دیا کہ لوگوں اب جو مصطفیٰ بن کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں مشرق بھی ان کا ہوگا، مغرب بھی ان کا ہوگا، اور یہ جو کعبہ ہے کعبے کو عزت بھی ان کے نام سے ملا کرے گی، کعبے کو دنیا پہچانیں گے ان کے نام کی وجہ سے۔ میرے دوستو میں آپ عرض کروں بہرحال میرے دوستو وہ مبارک صبح آئی جب کسی کے گھر بچہ آنے والا ہوتا ہے دائی کو بلایا جاتا ہے، جو خدمت انجام دی جاتی ہے، ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بی بی شفا کو بلایا گیا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میرے دوستو حضور کا میلاد، بی بی آمنہ فرماتی ہیں ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، 3 خاتون اتری اور انتہائی خوبصورت، ان کے ساتھ ان کی خادمائیں بھی۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ حضور جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ پہلی خاتون نے کہا مجھے حوا کہتے ہیں، میں آدم کی بیوی ہوں۔ دوسری خاتون نے کہا مجھے آسیہ کہتے ہیں، میں فرعون کی بیوی ہوں۔ تیسری خاتون نے کہا مجھے مریم کہتے ہیں، میں عیسیٰ کی ماں ہوں۔ عزیز دوست اللہ نے جنت سے اتارا مصطفیٰ کریم کی امی جان کی خدمت کے لیے، جاؤ میرا مصطفیٰ کریم تشریف لا رہا ہے۔ ہر طرف فرشتے پھیل گئے
रहमतों की बरसात हो रही है। आलम क्या था हुजूर की मिलाद के दिन? मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जानवरों को कुव्वत गोयाई दी। कुव्वत गोयाई ये डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने जानवरों को बोलने की ताकत दे दी, शेरों को बोलने की ताकत दी, चीतों को बोलने की ताकत दी, दरिंदों को बोलने की ताकत दी, परिंदों को बोलने की ताकत दी। क्या बोल रहे थे परिंदे? हर परिंदा दूसरे परिंदे से कह रहा है, लोगों ए परिंदों मुबारक हो, आज आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ ला रहा है। अजीजान इलाही कद्र, हर शेर दूसरे शेर को मुबारकबाद दे रहा है। देखो देखो वो मुस्तफा करीम तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था और आलम क्या था, मैं काबे के तवाफ में गुम था। मैंने अपने सर की आंखों से देखा काबा अपनी जगह से हिला। अजीज दोस्तों, काबा हिला, काबा चला का मतलब ये नहीं होता कि वो काबे की दीवारें चलती हैं। दीवारें चलना इलॉजिकल बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। काबा हिला का मतलब क्या? काबे पर बरसने वाली अनवार। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, काबे का रुख मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर की जानिब हो गया और देखते ही देखते काबा सजदेरेज हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं दौड़े दौड़े अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला के घर आया। वहां आकर मैंने पूछा क्या हुआ? लोगों ने कहा अभी अभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद हुई है। हजरत बीबी शिफा फरमाती है, मैं दौड़ती हुई गई पानी लाने के लिए, क्योंकि हर बच्चा जब आता है तो वो नापाक होता है। गैर से आवाज आई है, शिफा कहाँ चली? मैंने अर्ज किया, मौला पानी लाना चाहती हूँ, बच्चे को गुस्ल देना चाहती हूँ। इरशाद फरमाया गया है, शिफा इसको गुस्ल की कोई हाजत नहीं, ये मेरा मुस्तफा है, जन्नत से गुस्ल लेकर तशरीफ ला रहा है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हजरत आमिना फरमाती है, मैं जिस कमरे में बैठी थी इतना नूर फैला कि मुझे किसरा के महल्लात नजर आने लगे, ईरान और शाम ये सब कुछ मुझे नजर आने लगा। मेरे दोस्तों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वो आए, कैसे आए? मेरे दोस्तों सुने ताकि आपको अंदाजा हो हमारे मुस्तफा है कैसे। अजीज दोस्तों, वो आए, आते ही सबसे पहले उन्होंने सजदा किया। मेरे दोस्तों, सजदा करने के लिए आप तमाम लोग जानते हैं जिस्म का पाक होना जरूरी है। सजदा करने के लिए कपड़ों का पाक होना जरूरी है। सजदा करने के लिए इंसान का बावजू रहना जरूरी है। ये क्रिकेट मैच का सजदा नहीं, उधर सेंचुरी मारी इधर सजदे में चले गए, वजू है कि नहीं, मगर सजदों पर सजदे होते हैं ग्राउंडों पर, आप लोग जानते हैं। खैर मुसलमान है, उनको पता भी नहीं होता कि किबला किस जानिब है। अजीज दोस्तों, सजदे होते हैं, खैर उनकी अपनी मोहब्बतें हैं, मगर ये सजदा हुजूर ने क्यों किया? दुनिया को बतलाने के लिए कि लोगों, दुनिया के बच्चे आते हैं तो वो भी नापाक होते हैं, उनकी माएं भी नापाक होती हैं, वो हुजरा भी नापाक होता है जहां ये बच्चे को रखा जाता है। मगर मुस्तफा नापाकियां लेकर नहीं आता, मुस्तफा करीम आया है तो मुस्तफा ने पूरी दुनिया को पाक फरमा दिया है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा। हुजूर फरमाते हैं, लोगों, इससे पिछले जमानों में अगर किसी को नमाज पढ़ना होता तो उसको मस्जिद जाना पड़ता था, तभी उसकी नमाज कबूल होती थी। सजदे के लिए एक जगह मुकर्रर थी, वही सजदा किया जा सकता था। मगर हुजूर फरमाते हैं, मैंने धरती पर कदम रखा तो अल्लाह ने पूरी जमीन को सजदागाह बना दिया। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने पूरी जमीन को सजदागाह बना दिया और अल्लाह ने पूरी जमीन को पाक फरमा दिया। इसीलिए आप कार में हैं, कभी आप सफर कर रहे हैं, कोई मस्जिद आपको नजर नहीं आ रही, आप कार रोकें, मुसल्ला बिछाएं, नमाज पढ़ें। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, नमाज हो जाती है। कैसे हो जाती है नमाज? मुसलमान जवाब देंगे, पहले नहीं होती थी, जब नहीं होती थी, जब मेरे सरकार का मिलाद नहीं हुआ था। अब मेरे सरकार ने जमीन पर कदम रख दिया है, पूरी जमीन को अल्लाह ने पाक फरमा दिया है। अजीज दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में पूरी मिलाद नहीं अर्ज कर सकता, इशारे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए। और अजीज दोस्तों, हुजूर आए, अल्लाह ताला ने उस साल जितने घरों में औलादे दी, हुजूर ने सारे घरों में बेटे पैदा फरमाए। अब यहाँ पर एक बात, मेरी बहनें भी बैठी हैं, वो दिल में गुमान करेंगी, अल्लाह ताला ने बेटियों को क्यों पैदा नहीं फरमाया? क्या बेटियां नाउजुबिल्लाह बुरी होती हैं? अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अगर बेटियां बुरी होती तो अल्लाह ताला अपने हबीब के घर 4-4 बेटियां नहीं पैदा फरमाता। अजीज दोस्तों, बीबी ज़ैनब बेटी बनकर आई, हजरत उम्मे कुलसूम बेटी बनकर आई, हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा बेटी बनकर आई। आप तमाम लोग जानते हैं, अल्लाह ने हुजूर को 4-4 उम्मे कुलसूम अता फरमाया, बीबी ज़ैनब अता फरमाया, बीबी फातिमा, ये सारे की सारी बेटियां हैं। हुजूर के विलादत के मौके पर अल्लाह ने बेटियां क्यों नहीं दी? बेटियां होती तो माएँ रोती, बेटियां होती तो बाप रोते।
حضور نے فرمایا میرا مصطفیٰ آ رہا ہے، یہ لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں آیا، رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آ رہا ہے، یہ خوشیاں بانٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب میں تیزی سے آگے بڑھاؤں۔ حضرت عبد المطلب نے گود میں لیا، دیکھا اتنا پیار آیا، اتنا خوبصورت بیٹا تھا محمد الرسول اللہ، ان کا نام رکھا۔ روایات میں آیا ہے یہ نام نہ رسول اللہ سے پہلے کسی کو دیا گیا، ایسا نام اللہ نے اس کو جنت میں اٹھا رکھا تھا حضور کی خاطر۔ حضور پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ عزیز دوستو، سیدہ آمنہ کی قسمت جاگی، پوری کائنات کی عقیدتیں حضرت بی بی آمنہ پر نثار ہونے لگی۔ بہرحال عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام پروان چڑھنے لگے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو بچپن میں ایک مرتبہ دیکھا ہے، میں تھوڑا سا بڑا تھا، میرے سرکار تھوڑے سے چھوٹے تھے، حضور جھولے میں تشریف فرما تھے، میں نے دیکھا حضور جھولے میں بیٹھ کر لیٹ کر اپنی انگلیاں ہلا رہے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں جدھر میرے سرکار کی انگلیاں جھکتی تھی ادھر چاند جھک جایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا بچپنا تھا۔ دنیا کے بچے مٹی کے کھلونوں سے، پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلا کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے تو نور کے کھلونوں سے کھیلا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے ہمارے سرکار۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا حضرت عبد المطلب کو آپ نے جان لیا، مکے کے سردار رسول اللہ کے دادا حضرت عبداللہ کو آپ نے جانا، مدینہ منورہ میں وصال فرما گئے۔ عزیز دوستو، بی بی آمنہ کو آپ نے جانا، یہ رسول اللہ کی امی جان، ان کی شان میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ عزیز دوستو، چوتھی شخصیت نمودار ہوتی ہے، میں بالکل مختصر سا ان کا تذکرہ کرتا ہوں، پھر تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ عزیز دوستو، اننت پور کے میرے بھائیوں، حضور کو جانے، حضور کو سمجھے، حضور کی میلاد کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے۔ میرے دوستو، اسی میں ایمان ہے۔ میرے دوستو، آپ کو ہر جگہ اندازہ ہوتا ہے ان کا پیدا ہونا ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم آئے دنیا میں وہ روتے ہوئے آئے، وہ آئے دنیا میں سجدے کرتے ہوئے آئے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم آئے تو ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ ہم کون ہیں، وہ آئے تو کہتے ہوئے آئے ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ عزیز دوستو، یہ کیا کلمات ہے۔ حضور دنیا میں آئے، آ کر دنیا کو اعلان کیا لوگوں میں عام بندہ بن کر نہیں آیا، میں ایک بہت بڑی امت کا نبی بن کر دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، دعائیں مانگتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے دوستو، تیزی کے ساتھ بی بی حلیمہ کی بارگاہ میں بھی ہم حاضری لگاتے ہیں، پھر میں اپنی باتوں کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میرے دوستو، مکے کا دستور تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو وہ خواتین کو دیتے تھے جو شہر سے دور رہتی تھی۔ کیوں؟ اس کی دو وجوہات تھیں۔ گاؤں میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ پیور زبان بولی جاتی تھی، اس واسطے مکے کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو وہ ایسی خواتین کے پاس بھیجتے جو پیور عربی بولا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو اور دوسری بات یہ تھی جو فضا جنگلوں میں ہوتی ہے وہ فضا بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، بہت کلین ہوا ملتی ہے، بچے پروان چڑھتے ہیں۔ یہ دو باتیں تھیں، اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام کو بی بی آمنہ نے چاہا کسی خاتون کے حوالے کریں۔ آئی بہت سی عورتیں مکہ معظمہ، رسول اللہ کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھی۔ کیوں تیار نہیں تھی؟ اس واسطے کہ ان کے بابا نہیں تھے، بابا ہوتے تو انعام ملتا۔ رسول اللہ کے بابا کا انتقال ہو گیا تو مکے کو جتنی عورتیں آئیں کوئی رسول اللہ کے پاس آئی نہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے مکے کے بچے چلے گئے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئی، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ اپنے شوہر سے کہا کوئی بچہ مجھے نہیں مل رہا، تو ان کے شوہر نے کہا خالی ہاتھ جانے کے بجائے ایک یتیم بچہ ہے، جاتے جاتے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، خالی جانے سے تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ پالیں۔ انگلش میں کہا جاتا ہے something is better than nothing، کچھ پالے نہ کچھ نہیں پانے سے بہتر ہے۔ عزیز دوستو، بہت مشہور محاورہ۔ وہ آئیں اس ارادے کے ساتھ دیکھ کر چلے جائیں، وہ آئیں اور حضرت آمنہ سے کہا آپ کے بچے کو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے اپنا بیٹا پیش فرمایا۔ حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں میں نے جو ہی گود میں لیا رسول اللہ علیہ السلام کو، میرے سرکار نے ایسے مسکرا کر مجھے دیکھا کہ میں قربان ہو گئی حضور پر۔ میں نے کہا یہ بچے کے بدلے آپ کچھ مجھے دے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بچہ مجھے دے دیں۔ حضرت آمنہ کے پاس سے بی بی حلیمہ نے رسول اللہ کو لیا، چل پڑی۔ آئی تھی تو سب سے کمزور اونٹنی پر بیٹھ کر آئی تھی، ان کی اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں تھی، اب جانے لگی اور رسول اللہ کو اونٹ پر انہوں نے بٹھایا، وہ اور ان کے شوہر اونٹ پر بیٹھ کر جانے لگے۔ اونٹنی دوڑنے لگی اور خوشیوں سے اچھلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ساری عورتیں پہلی نکل گئی تھی، حضرت آمنہ بی بی حلیمہ کی اونٹنی نے ساروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان ساری عورتوں نے کہا اے حلیمہ کیا ہوا، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟
بی بی حلیمہ مسکرائی, مسکرا کر فرمایا سواری نہیں بدلی, سوار محمد رسول اللہ آ گئے ہیں. اب یہ کرم مصطفیٰ کریم کا ہے. بی بی حلیمہ فرماتی ہے جہاں جہاں سے میری اونٹنی گزرتی وہاں وہاں جتنے سوکھے درخت تھے وہ ہرے بھرے ہونے لگ جاتے تھے. اور عزیزان گرامی قدر بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر پہنچی اور میرے گھر میں بہت سی بکریاں تھیں, بچے بھی تھے, بھوک سے ہمارا علاقہ تڑپ رہا تھا. رسول اللہ کو لے کر ہم پہنچے, پورا علاقہ ہرا بھرا ہو گیا. بکریاں جن کے تھن سوکھ گئے تھے ہم ہاتھ لگاتے تو دودھ سے وہ بھر جایا کرتی تھی. عزیزان گرامی قدر اور منور تھا بی بی حلیمہ کا گھر. لوگ پوچھتے تھے حلیمہ کیا لگاتی ہو, کون سا چراغ لگاتی ہو کہ پوری رات تمہارا گھر جگمگاتا رہتا ہے. بی بی حلیمہ نے فرمایا تھا لوگوں کون سا چراغ, کہاں کا چراغ, جب سے آمنہ کے لال گھر میں آئے ہیں کبھی مجھے چراغ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پورا گھر جگمگا اٹھتا ہے, روشنیوں سے منور ہو جایا کرتا ہے. میرے دوستو یہ ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. بچپنا میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, آپ لوگوں کی اجازت ہے تو 5 منٹ میں اور اجازت ہے. آپ لوگ تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں, 2-4 منٹ دیکھیں میں تیزی سے باتوں کو سمیٹتا ہوں. عزیزان گرامی قدر بی بی حلیمہ سعدیہ بچپنا کیسا ہے, 1 سال کے نہیں ہوئے حضور نے کلام فرمانا شروع کر دیا. حضور دنیا میں کلام جب فرمایا وہ کیا کلمات تھے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے تھے آپ تمام لوگ جانتے ہیں. حضور نے پہلی مرتبہ جو کلمات, عام طور پر بچے ہمارے پاس کیا بولتے ہیں, ابا دادا پپا ممی یہی بولتے ہیں, انا یہ جو باتیں ہوتی ہیں, اما کھانے کو ممو, اس طرح کی باتیں ہمارے بچے بولتے ہیں. اور ہم سکھاتے ہیں آم بادام یہ بولو بیٹے, اس طرح انسان کے بولنے کا آغاز ہوتا ہے. دنیا کے سارے بچے یہی بولتے ہیں. باپ بہت خوش ہوتا ہے جب پہلی مرتبہ بچہ کہتا ہے بابا یا پپا, وہ بھولے نہیں سماتا. آج میرے بچے نے مجھے پپا کہہ دیا, بابا کہہ دیا. دنیا کے بچے یہی بولتے ہیں. مگر بی بی حلیمہ فرماتی ہے مصطفیٰ کریم نے پہلے کلمات کہے, کیا کہے, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. بی بی حلیمہ فرماتی ہے میں ان کو کیا سکھاؤں, پہلی مرتبہ بولنے پر آئے ہیں, پہلی مرتبہ بولا, اللہ کی تکبیر بھی بولی, اللہ کی تحمید بھی بولی, اللہ کی تسبیح بھی بولی. میں جان گئی ہے کوئی معمولی بچہ نہیں. اور 1 سال میں وہ 2 بچوں کی طرح بڑے ہونے لگے. دودھ پینے کا انداز کیا, بی بی آمنہ بی بی حلیمہ فرماتی ہے 2 سال وہ میرے پاس رہے. دودھ پینے کا طریقہ کیا تھا, دائیں جانب سے پلاتی تو پیتے, بائیں جانب سے پلاتی تو ہرگز نہیں پیتے. میں نے آمنہ سے پوچھا اے آمنہ بات کیا ہے, دائیں جانب سے پلاؤ تو پیتے ہیں آپ کے شہزادے, بائیں جانب سے پلاؤ تو نہیں پیتے ہیں, بات کیا ہے. بی بی آمنہ نے فرمایا اے حلیمہ تم نہیں جانتی یہ مصطفیٰ بن کر آیا ہے. مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا میں کبھی کسی کا حق مارا نہیں کرتا. اگر دونوں جانب سے وہ دودھ پی لے تو تمہارا اپنا بچہ بھوکا رہ جائے گا. میرے حبیب بھوکا کسی انسان کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آئے, وہ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے آئے ہیں. عزیزان گرامی قدر یہ رسول اللہ کا بچپنا ہے. میں آپ کو کیا سنا حضور کا میلہ. عزیزان گرامی قدر کس شان کے ساتھ کوئی پیدا ہونے کے بعد بھی انصاف کرتا ہے, یہ ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف. میرے دوستو تھوڑے سے بڑے ہوئے, عالم کیا تھا, بکریاں چرانے کے لیے امی کے ساتھ جائے, حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جاتے, بکریاں چلتی اور رسول اللہ ساتھ ساتھ پھرا کرتے. ایک دن ان کے جو حضرت بی بی حلیمہ بیمار ہو گئی, جانے کی طاقت نہیں تھی تو اپنی بیٹی شیمہ سے کہا, ان کی بیٹی تھی شیمہ, تھوڑی سی بڑی تھی, 6-7 سال کی وہ تھی, رسول اللہ کی عمر مبارک 2 سال کے آس پاس تھی. شیمہ سے کہا شیمہ آج تم لے جاؤ, آج تم لے جاؤ بکریوں کو, تم چرا لینا. شیمہ نے کہا بکریاں چرانے کے لیے میں ضرور لے جاؤں گی مگر میری ایک شرط ہے. انہوں نے پوچھا کیا شرط ہے, کہنے لگی میری شرط بس ایک ہے کہ بکریاں چرانے کے لیے میں تنہا نہیں جاؤں گی, ساتھ میں آپ کو ننھے محمد کو بھی بھیجنا ہوگا. انہوں نے فرمایا تم بکریاں سنبھالو گی یا چھوٹے سے محمد کو سنبھالو گی, کیا کرو گی ان کو لے جا کر. کہنے لگی امی وہ نہ پوچھیں, آپ آج میرے ساتھ محمد کو بھیج دیں. بکریاں لے کر حضرت شیمہ نکلی. طریقہ کیا تھا, حضور کی انگلی تھام کر وہ آگے چلتی, جہاں جہاں رسول اللہ جاتے بکریاں بھی وہاں وہاں چلی جاتی. حضور بیٹھ جاتے تو بکریاں بیٹھ جاتی, حضور بولتے تو بکریاں سنتی, حضور کہتے جاؤ کھاؤ تو بکریاں کھاتی. اور عزیزان گرامی قدر لوٹی شام میں بی بی شیمہ حضرت آمنہ حضرت حلیمہ نے پوچھا تم پیارے محمد کو لے کر کیوں گئی تھی. ارشاد فرمایا
اگر میں ان کو نہیں لے جاتی تو مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، میں ان کو لے کر گئی تو بکریاں میرے پیچھے بھاگا کرتی ہیں۔ اور آپ پوچھتی ہیں مجھ سے کہ میں رسول اللہ کو لے کر کیوں گئی؟ ارشاد فرمایا میری امی آپ نہیں جانتی یہ کون ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں، یہ مکے کی دھوپ، یہ حجاز کی دھوپ، گرم سے ہم تپ جاتے اگر یہ نہ ہوتے، یہاں کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، دھوپ میں تپنا پڑتا، مگر اے امی جب میں محمد کو لے کر چلتی ہوں یہ بعد میں چلتے ہیں، بادل ان سے پہلے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے ہیں، کبھی مجھے ایک لمحے کے لیے دھوپ میں بیٹھنا نہیں پڑتا، یہ جہاں جہاں ہوتے ہیں بادل ان کے پیچھے پیچھے دوڑا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو یہ ہے ہمارے سرکار کا بچپنا، بکریوں کا عالم کیا، میرے دوستوں ان سے محبت کرتی ہیں بکریاں، پیار کرتی ہیں بکریاں۔ عزیز دوستو یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا بچپنا۔ اگر میں صرف آپ کو بی بی حلیمہ کی باتیں سناتا رہوں میرے دوستو راتیں ختم ہو سکتی ہیں، باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور کا میلاد ہے میرے دوستو، یہ تسلی کا سامان ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سنی تھکتے نہیں ایک ہی میلاد بیان کرتے ہوئے، علماء ایسے شوق سے بیان کرتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ میرے دوستو دنیا کا ہر موضوع میں انسان بوریت محسوس کر سکتا ہے، حضور کی میلاد میں کبھی بوریت نہیں ہوتی۔ عزیزوں تمہارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، کلیجوں کو راحت پہنچتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے مصطفیٰ کا ہمیں غلام بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، کیا شان ہے میرے دوستو، جس کی بچپنے میں یہ شان ہے تو پھر جوانی میں شان کیا ہوگی۔ میرے دوست ابھی قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا، میرے دوست ابھی قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا، ابھی ان کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، مگر عالم کیا ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ان کو پہچانتا ہے۔ عزیز دوستو وہ پہاڑ بھی ان کو جانتے ہیں، وہ درخت بھی ان کو جانتے ہیں، وہ شجر بھی ان کو جانتے ہیں، وہ حجر بھی ان کو جانتے ہیں، وہ چرند بھی ان کو جانتے ہیں، وہ پرند بھی ان کو جانتے ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ ان کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام۔ اب تیزی سے میں بی بی حلیمہ کا چیپٹر کلوز کرتا ہوں، اگر میں بولتا رہوں عزیزان گرامی قدر راتیں گزر جائیں گی، میرا جی تو کبھی بھرتا نہیں میلاد سے، ہر سال بیان کرتا ہوں میلاد، اور جب بھی بیان کرتا ہوں میرے دوستو ایک کیف ملتا ہے، ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، ایک قرار ملتا ہے کہ کیا شان ہے حضور پاک علیہ السلام کے بچپنے کی۔ اب ہو گئی 3 باتیں ہو گئی، حضرت عبد المطلب کا میں نے مختصر سا ذکر کر دیا، حضرت عبداللہ کا میں آپ کی خدمت میں بہت مختصر سا ذکر کر دیتا ہوں، حضرت عبداللہ کا، بی بی آمنہ کا، حضرت عبد المطلب کا۔ میں تو لے جانا چاہتا تھا حضور کی عمر مبارک 25 سال ہونے تک، مگر میرے دوستو اب آپ لوگ نہیں سن پائیں گے، تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تیزی سے سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں عرض کروں رسول اللہ علیہ السلام 4 سال کے ہو گئے، وہ واقعہ ضرور عرض کروں۔ حضرت جبریل امین اترے، رسول اللہ علیہ السلام حضرت آقا کائنات کو لٹایا، بی بی شیمہ کے ساتھ حضور تھے، لٹایا رسول اللہ علیہ السلام کو، سینہ مبارک سے دل نکالا اور اس کو دھونا شروع کیا۔ بی بی شیمہ دوڑتے ہوئے گئی اور جا کر اپنی امی سے کہا اے امی آپ کو پتہ ہے ہمارے مکی بھائی کے ساتھ کیا ہوا، ان کو لٹا کر ان کے سینے کو چیر دیا گیا، ان کے دل کو باہر نکال دیا گیا۔ حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آئیں، آ کر دیکھی تو حضور مسکراتے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ لوگ آئے تھے، وہ لوگ اپنے ساتھ ایک ترازو لائے تھے اور ایک ترازو میں ایک پلڑے میں انہوں نے مجھے بٹھایا، ایک پلڑے میں ان لوگوں نے 10 لوگوں کو بٹھایا، 10 لوگوں کو جس پلڑے میں بٹھایا وہ ہلکا ہو گیا، جس پلڑے میں مجھے بٹھایا وہ وزنی ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے 50 انسانوں کو لایا، 50 لوگوں کو ایک پلڑے میں بٹھایا، مجھ کو تنہا ایک پلڑے میں بٹھایا، جس پلڑے میں مجھے بٹھایا وہ وزنی ہو گیا۔ 50 لوگوں کو جس پلڑے میں بٹھایا وہ ہلکا ہو گیا۔ پھر وہ لوگ 100 انسانوں کو لے کر آئے، 100 انسانوں کو ایک پلڑے میں بٹھایا، مجھ کو تنہا ایک پلڑے میں بٹھایا، اور پھر تولا، جس پلڑے میں میں بیٹھا تھا وہ وزنی ہو گیا، جس پلڑے میں 100 لوگ بیٹھے تھے وہ ہلکا ہو گیا۔ اس کے بعد غیب سے آواز آئی اے جبریل یہ مصطفیٰ ہیں، اگر ان کی پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور تنہا رسول کو ایک پلڑے میں رکھ دو، وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے۔ تو اے جبریل یہ محمد الرسول اللہ ہیں، اور جو ویٹ ان کے اندر ہے یہ ان کے ایمان کا ویٹ ہے، ان کے سینے میں جو اللہ کی محبت پائی جاتی ہے اور کلام اللہ کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت میں نے ان کے قلب مبارک میں رکھی ہے اس کی وجہ سے یہ ویٹ ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر رسول اللہ علیہ السلام پلٹ کر آ گئے 4 سال کی عمر میں، 2 سال اپنی امی کے ساتھ رہے۔ میں ختم کر رہا ہوں اپنی باتوں کو۔ عزیز دوستو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ یہی روک دوں، اجازت ہے آپ حضرات کی؟
4-5 मिनट की इजाजत है ना? आप लोगों को कल काम भी है, जॉब भी है, और मैं बोलता चला जा रहा हूँ। अजीज दोस्तों, साल में एक मरतबा याद करें तो कैसे छोड़ूं मैं आपको? अजीज दोस्तों, ज्यादा होनी चाहिए आपसे मुलाकातें। बहरहाल क्या किया जाए मेरे दोस्तों, तेजी से छोड़ देता हूँ। मैं अर्ज करूँ, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? 6 साल की। हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा ने रसूलुल्लाह से फरमाया, ए प्यारे मोहम्मद, चलो हम और तुम जाते हैं, तुम्हारे बाबा की कब्र की जियारत कराते हैं। मेरे दोस्तों, इससे पता क्या चल रहा है? कब्रों की जियारत के लिए सफर करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक है। हमसे लोग कहते हैं, आप लोग अजमेर क्यों जाते हैं, आप लोग दिल्ली क्यों जाते हैं, आप लोग कलियर क्यों जाते हैं, आप लोग गुलबर्गा क्यों जाते हैं? ये नहीं जाना चाहिए खबरों की जियारत के लिए। मैं उनसे कहना चाहूंगा, भाई, रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में जो पहला सफर किया है वो किसी और मकसद से नहीं किया, कब्र की जियारत के लिए किया है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, हुज़ूर गए बीबी आमिना के साथ कब्र मुबारक की जियारत के लिए। आज वो कब्र मुबारक कहाँ है? इंतहाई मैं डीप बात आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, ये एक तजुर्बा है। मैं जब मदीना मुनव्वरा गया, एक बुजुर्ग वहाँ तशरीफ फरमा थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। ये आवाम में बोलने की बात है नहीं, चूँकि एक इंतहाई मोहब्बत भरे लोगों की गैदरिंग है। मैं लिमिटेड लोग हैं, अपने लोग हैं, इस बात से अर्ज़ कर रहा हूँ। अजीज दोस्तों, हजरत रशीद पाशा साहब रहमतुल्लाह अलैह जलालतुल इल्म के नाम से हैदराबाद में जाने जाते थे, उनके साहिबजादे से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट बयान किया उस बंदे की बात जिन्होंने हजरत अब्दुल्ला का दीदार किया है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, मदीना मुनव्वरा में रोड वाइडनिंग में हजरत अब्दुल्ला की मज़ार मुबारक आ रही थी, तो सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता कुछ मजदूरों का इंतखाब किया और उनको इस ड्यूटी पर लगाया कि हजरत अब्दुल्ला की क़ब्र मुबारक खोदें। तकरीबन 1400 साल गुजर जाने के बाद, ये 1980s की बात है, एग्जैक्ट ईयर का मुझे नहीं पता। मेरे दोस्तों, 1400 साल गुजर गए हैं। हजरत अब्दुल्ला की क़ब्र मुबारक को खोदा गया और क़ब्र मुबारक से जसद मुबारक को निकाला गया। अब ये बातें ऑफिशियली और खुले तौर पर नहीं बयान की जा सकती, चूंकि ये जो लोग मिले हैं, जिन लोगों के साथ ये हुआ है, उन लोगों ने मुझसे बयान किया। अजीज दोस्तों, चूंकि हुकूमती मामलात है, इस बात से खुलेआम नहीं हो सकती, पब्लिक गैदरिंग, अपने लोग हैं, इस बात से अर्ज कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ? अजीज़ान गिरामी क़द्र, एक मजदूर वहां पर मौजूद थे जिन्होंने हजरत अब्दुल्ला के चेहरे मुबारक की जियारत की। उनका आलम क्या हो गया? वो हमारे पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका आलम इस वक्त क्या है? अगर कोई बंदा उनके सामने आकर बैठता है तो बंदे के दिल में क्या गुजर रहा है सब कुछ उनको पता चल जाया करता है। और अजीज़ान गिरामी क़द्र थे मजदूर, उन्होंने 30 जिल्दों में हुजूर पर दुरूद व सलाम अरबी ज़बान में लिखा है। आप लोगों को हैरत हो रही है, ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने दीदार किया। फिर हजरत अब्दुल्ला के जिस्म मुबारक को मुंतकिल किया गया बकी शरीफ में, सरकार के रोज़े मुबारक के सामने जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में मुंतकिल किया गया। ये मैं सारी तफसीलात इस बात से अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि आपको बस पता चल जाए। आज भी हुजूर के बाबा 1500 साल गुजर जाने के बाद सलामत हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर के बाबा अगर सलामत हैं तो हैरत की बात क्या है? हुजूर के गुलाम भी अपनी कब्रों में सलामत रह जाया करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जिनके जिस्म नूर, जिनकी जबीन मुबारक में हुजूर का नूर रहा है, वो अगर सलामत ना हो तो फिर कौन सलामत रहेंगे? अजीज दोस्तों, अगर मैं इस मौजू पर बोलूं तो फिर 50 बातें निकल जाती हैं। अहलुल्लाह अपनी कब्रों में सलामत रहते हैं, ये मेरा मौजू नहीं, ये कभी किसी और मौके पर मैं आपकी खिदमत में दलाइल के अंबार लगा सकता हूँ। इस मौजू पर 50 वाक़ियात, फैक्ट, रियलिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले वाक़ियात मिल जाते हैं, मैं उनमें नहीं जाता। मैं अर्ज़ करूँ, अब मैं बिल्कुल विसाल की तरफ ला रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हज़रत अब्दुल्ला की क़ब्र मुबारक के बाद हुज़ूर लौटने लगे। ये इंतहाई अहम पॉइंट पर और इंतहाई अहम बात पर मैं पहुँच रहा हूँ। अजीज दोस्तों, 2018 में मैं अपने पीर व मुर्शिद वालिद माजिद के साथ सरकार पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाजिर हुआ। और अजीज दोस्तों, हमारे साथ हमारे पीर भाई थे, उन्होंने कहा कि काश हुजूर की अम्मी जान की क़ब्र मुबारक पर भी हमारी हाजिरी हो जाए। हुजूर कितनी मोहब्बत नहीं फरमाते होंगे अपनी अम्मी जान बीबी आमिना से। मेरे दोस्तों, ये बातें हुई, हम बाहर निकले, एक नौजवान दौड़ता हुआ मेरे पास आया, आकर उसने कहा, आप रिजवान पाशा हैं? मैंने कहा जी। उसने कहा, आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं? चूँकि कर्नूल अनंतपुर से भी लोग वाकिफ़ नहीं। तो मैंने कहा बिल्कुल। उसने कहा, मैं आपको बीबी आमिना की क़ब्र मुबारक की ज़ियारत करवाना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मैंने कहा क्यों ज़ियारत करवाना चाहते हो? कहने लगा, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, आप बहुत अच्छा सरकार का जिक्र करते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको लेकर जाऊँ। अजीज़ दोस्तों, फिर उस बंदे की ख्वाहिश पर रात के हम तकरीबन 11:30 बजे मदीना मुनव्वरा से निकले। 2:30 बजे हम एक मकाम पर पहुँचे। उस मकाम को मकाम अबवा कहते हैं।
آج بھی حضور کے امی جان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے۔ واقعہ میں سنا دیتا ہوں، مجھ گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی کہ حضرت بی بی آمنہ کے مزار مبارک پر میں حاضر ہوا۔ میرے دوستو، چوٹی پر، بہت اونچے پہاڑ پر وہ مزار مبارک، اور دور دور تک کوئی انسان نہیں۔ اور میرے دوستو، جب ہم پہاڑ پر پہنچے اور تاروں کا ایسا ہجوم، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سارے تارے زمین پر اتر آئے ہیں، ایسی روشنی، ایسا اجالا بی بی آمنہ کی قبر مبارک پر۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، اطراف و اکناف کا سارا علاقہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وہ مزار مبارک جو بی بی آمنہ کا مزار مبارک ہے، اس مزار مبارک پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ نے ایک فوکس لائٹ لگا دی ہو، تاروں کی لائٹ اللہ تعالیٰ نے وہاں لگا رکھی تھی۔ میرے دوستوں، میں ختم کر رہا ہوں باتیں۔ حضرت آمنہ، رسول اللہ علیہ السلام، حضرت ام ایمن، یہ تین ہستیاں لوٹ رہی تھیں۔ بی بی آمنہ کی طبیعت مبارک خراب ہونے لگی، 3 دن بیمار رہی بی بی آمنہ، پھر انتقال کر گئی بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا۔ حضور کی عمر مبارک صرف 6 سال کی تھی۔ میرے دوستو، ایک 6 سال کے بیٹے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے سر پر اس کے بابا کا بھی سایہ نہیں، اب امی کا بھی سایہ نہیں۔ حضور بچپنے میں تھے، پوچھا اب ان کو کیا کرنا ہے؟ ام ایمن نے فرمایا اب ان کی قبر بنائی جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، قبر بنائی گئی۔ حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے قبر مبارک کھودی، صبر کا مظاہرہ کیا حضور نے، قبر مبارک بن گئی۔ عزیزان گرامی قدر، دفن کر دیا گیا حضرت آمنہ کو، اور حضرت ام ایمن کا ہاتھ تھام کر حضور پہاڑ سے اترنے لگے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں اخیر مرحلے میں اب جب ہم اترنے لگے، حضور نے اپنا ہاتھ چھڑایا، پلٹے، دوڑتے ہوئے گئے اور اپنی امی کی قبر سے لپٹ گئے۔ بہت دیر تک رسول اللہ علیہ السلام روتے رہے۔ میرے دوستو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، حضور کے قلب مبارک پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ ماں کی جدائی ہر ایک بندے کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے۔ 6 سال کے رسول اللہ علیہ السلام، آخرکار حضرت ام ایمن نے رسول اللہ کو تھاما، ان کو لے کر مکہ معظمہ لے آئیں۔ ادھر حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا پیارے محمد، جب تک تمہارا دادا زندہ ہے اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا۔ میرے دوستو، مگر اللہ کی کرنی کیا، 2 سال حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ 8 سال کی عمر کو حضور پہنچے، حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو، پھر ان کا جنازہ اٹھا، جنازے میں رسول اللہ سارے لوگوں سے آگے چلتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، پلٹ پلٹ کر دادا کی جنازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک شخص آئے، حضور کے لیے زمین پر بیٹھ گئے، انہوں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، ارشاد فرمایا پیارے محمد، اب اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہ کرنا۔ رسول اللہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت علی شیر خدا کے بابا حضرت ابو طالب تھے۔ میرے دوستو، تب سے لے کر پھر انتقال تک، ان کے انتقال تک وہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ بہرحال اننت پور کے میرے بھائیوں، یہ حضور پاک کا میلاد ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے ماں کا سایہ، باپ کا سایہ، دادا کا سایہ، سارے سایے اٹھائے اور دنیا کو بتلایا کہ لوگوں عزت اللہ دیا کرتا ہے۔ جس کو تم یتیم سمجھتے ہو، وہ لاکھوں کروڑوں یتیموں کا سہارا بنا کر پیدا کر دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کے پاس دنیا کوئی نہیں تھی، اس کی ٹھوکروں میں اللہ نے پوری دنیا کے خزانے لا کر ڈال دیے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے پھر پوری کائنات کی تقدیر بدلی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایسا مصطفیٰ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے اننت پور کے بھائیوں، آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مصطفیٰ کریم کو ربیع الاول میں بھی آپ کریں، ربیع الاول کے بعد بھی آپ کریں، اور ہمارے سرکار کو اللہ نے اطاعت کے لیے بھیجا۔ اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب ان کی پیروی کریں، جب ہم ان کی اطاعت کریں، جب ہم ان کی فرمانبرداری کریں۔ ان کی فرمانبرداری کس میں ہے؟